وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک ملتوی ہے کہ ان کو سزا دیں گے یا ان کی توبہ قبول فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنگ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کا معاملہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمہ اللہ، نیز عکرمہ اور ضحاک رحمہم اللہ وغیرہ نے کہا کہ یہ 3 شخص تھے کہ جن کی توبہ کی قبولیت پیچھے پڑ گئی تھی، اور وہ مرارہ ابن الربیع اور کعب ابن مالک اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہم تھے، اور غزوہ تبوک میں یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے تھے جنہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی تھی، بس سبب سستی اور آرام طلبی کے، اور اس سبب سے کہ ان کے باغات میں پھل پکنے کا موسم تھا، کاش تیار کھڑی تھی، سایہ اور بہار کی لطف انگیزی کا زمانہ تھا۔ یہ کوتاہی از جنگ شک اور منافقت کی بنا پر نہیں تھی، چنانچہ ان میں چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے کو ستونوں سے باندھ رکھا تھا، جیسا کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی۔ دوسرے چند لوگوں نے ایسا نہ کیا، اور یہ مذکورہ بالا 3 اشخاص تھے۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی توبہ تو ان لوگوں سے پہلے ہی قبول ہو چکی تھی، اور زیر ذکر لوگوں کی توبہ کی قبولیت میں التوا پڑ گیا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 117۔ اللہ نے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں فرمایا وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یعنی اللہ نے نبی اور مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول کر لی آخر آیت تک، اور ان تینوں شخصوں کی توبہ بھی قبول کر لی جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، حتیٰ کہ اتنی وسیع دنیا بھی ان پر تنگ تر ہو گئی تھی اور کہیں انہیں پناہ نہ مل سکتی تھی، جیسا کہ حدیث کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ میں اس کا بیان آنے والا ہے۔ اور اللہ کا فرمان اما يعذبهم و اما يتوب علیہم، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے درگزر کے ماتحت ہیں، اگر وہ اللہ چاہے تو ان سے ایسا برتاؤ کرے اور اگر چاہیں تو ویسا، لیکن اللہ کی رحمت تو اللہ کے غضب و غصے پر سبقت رکھتی ہے، اور اللہ تو مستحق عقوبت کو جانتے ہیں کہ کون عفو و درگزر کا مستحق ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام کاموں میں اور تمام باتوں میں حکیم اور علیم ہے، اور تمام عبادتوں کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی ہیں۔ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ اور بعضے ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے قبل ہی اللہ اور رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھا جائیں گے کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہیں کہ یہ منافق بالکل جھوٹے ہیں۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اے نبی اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقین کی مسجد ضرار کا بیان۔ ان آیات کریمہ کا سبب نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے مدینہ میں قبیلہ خزرج کا ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام تھا ابو عامر راہب۔ یہ ایام جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا اور اہل کتاب کا علم حاصل کر چکا تھا۔ یہ ایام جاہلیت میں ایک عبادت گزار شخص تھا، اپنے قبیلے میں اس کو بڑی بزرگی حاصل تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور مسلمانوں کا آپ کے پاس اجتماع ہونے لگا اور اسلام کا بول بالا ہو گیا اور بدر کی لڑائی میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب رکھا، تو ابو عامر پر یہ بات بہت شاق گزری اور کھلم کھلا عداوت ظاہر کرنے لگا، اور مدینے سے بھاگ کر کفار مکہ اور مشرکین قریش سے جا ملا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر مائل کرتا تھا۔ اب عرب کے سارے قبیلے اکٹھا ہو گئے اور جنگ احد کے لیے پیش قدمی کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو ضرر و نقصان پہنچا، اللہ عز و جل نے اس جنگ میں مسلمانوں کا امتحان لیا، دنیا نہ صحیح لیکن عاقبت تو متقین ہی کے لیے ہے۔ اس فاسق شخص نے دونوں طرف کی صفوں کے درمیان
کئی گڑھے کھود رکھے تھے، ان میں سے ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے، آپ کو مضرت پہنچی یعنی نقصان ہوا، آپ زخمی ہوئے، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، نیچے کی طرف سے سامنے کے 4 دانت آپ کے ٹوٹ گئے، سر بھی رسول اللہ کا زخمی ہو گیا۔ ابو عامر نے شروع جنگ میں اپنی قوم انصار کی طرف بڑھ کر انہیں مخاطب کیا اور انہیں اپنی مدد اور اپنی موافقت کی دعوت دی۔ جب انصار نے ابو عامر کی یہ حرکت دیکھی تو کہنے لگے کہ اے فاسق، اے اللہ کے دشمن، اللہ تجھے برباد کرے، اور اس کو گالیاں دیں، اس کی عزت ریزی کی۔ اب وہ یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ میرے بعد میری قوم تو اور بگڑ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فرار ہونے سے پہلے اس کو دعوت اسلام دی تھی اور قرآن کی وحی اسے سنائی تھی، لیکن اسلام لانے سے اس نے انکار کیا اور سرکشی اختیار کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا دی کہ کمبخت جلا وطنی اور پردیس کی موت مرے۔ چنانچہ یہ بد دعا اس پر کارگر ہوئی، اور یہ بات اس طرح وقوع پذیر ہوئی کہ لوگ جب جنگ احد سے فارغ ہوئے اور اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اور بول بالا ہو رہا ہے، اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو وہ ملک روم ہرقل کے پاس گیا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف مدد مانگی۔ اس نے وعدہ کیا، اس نے اپنی امیدیں کامیاب ہوتی دیکھیں تو ہرقل کے پاس ٹھہر گیا اور اپنی قوم انصار میں سے ان لوگوں کو مکہ بھیجا جو اہل نفاق یعنی منافق تھے کہ لشکر لے کر آ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب جنگ ہوگی، ان پر غالب آ جاؤں گا، اور انہیں اپنی اسلام سے پہلے کی سابقہ حالت پر آنا پڑے گا۔ اور ان اہل نفاق کو حکم بھیجا کہ اس کے لیے پناہ کی جگہ بنائے رکھو اور میرے احکام اور مراسلے جو لے کر آیا کریں ان کے لیے قیام گاہ اور مأمن بنائے رکھو، تاکہ اس کے بعد جب وہ خود آئے تو اس کے لیے کمین گاہ کا کام دے۔ چنانچہ ان منافقین نے مسجد قباء کے قریب ہی ایک اور مسجد بنا ڈالی، اس کی تعمیر کر دی اور اس کو پختہ کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک سے نکلنے سے پہلے اس کام سے فارغ بھی ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درخواست لے کر آئے کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہماری مسجد میں نماز پڑھیے، تاکہ اس بات کی سند ہو سکے کہ یہ مسجد اپنی جگہ قابل استقرار اور قابل اثبات ہے۔ اور آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ ضعیفوں اور کمزوروں کی خاطر یہ مسجد بنائی گئی ہے، اور سردی کی راتوں میں جو بیمار لوگ دور کی مسجد میں نہیں جا سکتے ان کے لیے آسانی کی غرض ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بچانا چاہتے تھے، چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمیں تو اس وقت سفر درپیش ہے، یعنی غزوہ تبوک میں روانہ ہونا ہے، جب ہم غزوہ تبوک سے واپس ہوں گے اور اللہ نے اگر چاہا تو دیکھا جائے گا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے فارغ ہو کر مدینہ کی طرف واپس ہوئے اور مدینے تک مسافت جب 1 دن یا اس سے کچھ کم رہ گئی تو جبریل علیہ السلام مسجد ضرار کی خبر لیے ہوئے آ پہنچے اور منافقین کے اس راز کو ظاہر کر دیا کہ مسجد قباء کے قریب ایک اور مسجد بنانے سے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا کرنے کا مقصد ان کافروں اور منافقوں نے پیش نظر رکھا ہے۔ وہ مسجد قباء ہے جس کی بنیاد اول روز سے تقوی پر اٹھائی گئی ہے۔ اس علم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینے پہنچنے سے پہلے ہی چند لوگوں کو اس مسجد ضرار کی طرف بھیج دیا جس کو منافقوں نے تعمیر کیا تھا تاکہ اس کو منہدم کر دیا جائے۔ جیسا کہ علی بن ابی طلحہ نے اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ منافق لوگ جو انصار میں تھے جنہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، اور ابو عامر منافق نے ان سے کہا کہ تم ایک مسجد بناؤ اور جس قدر بھی تم سے ممکن ہو اس میں ہتھیار اور سامان جنگ چھپائے رکھو اور اس کو اپنی پناہ اور کمین گاہ بنائے رہو، کیونکہ میں روم کے بادشاہ قیصر کی طرف جا رہا ہوں، روم سے لشکر لے کر آؤں گا اور محمد اور ان کے اصحاب کو مدینے سے نکال دوں گا۔ چنانچہ یہ منافقین جب مسجد ضرار بنا کر فارغ ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ ہم یہ دلی خواہش رکھتے ہیں کہ ایک بار آپ اس مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیں اور اس میں ہمارے لیے برکت کی دعا کریں۔ تو اللہ عز و جل نے یہ وحی نازل فرما دی، لا تقم فیہ ابدا الی قولہ الظالمین، یعنی ہرگز اس میں اے نبی نماز نہ پڑھنا، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد اول یوم سے تقوی پر رکھی گئی ہے یعنی مسجد قباء، وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ آپ اسی میں نماز پڑھیں۔ اس میں ایسے پاکیزہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاک دل رہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی پاکیزہ دلوں کو پسند کرتے ہیں۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے بھی بالاسناد یہی روایت کی ہے، اور محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے بھی بالاسناد یہ روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مقام ذی اوان میں فروکش ہوئے۔ مدینہ یہاں سے چند گھنٹوں کی مسافت پر ہے۔ اب مسجد ضرار والے آپ کے پاس آئے اور آپ تبوک کی طرف جانے کی تیاری میں مصروف تھے، اور کہا اے اللہ کے رسول، ہم نے بیماروں، حاجت مندوں اور بارش اور سردی کی راتوں میں آنے والی جماعت مسلمین کی خاطر ایک مسجد بنائی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں تشریف لائیے۔
اور ہمیں اس میں نماز پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو سفر درپیش ہے اور میں بہت مصروف ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اگر ہم واپس آئے تو انشاء اللہ تعالی ہم تمہارے پاس آئیں گے اور تمہیں نماز پڑھائیں گے۔ چنانچہ جب آپ ذی اوان میں اترے تو اس مسجد ضرار کی خبر اللہ کی طرف سے آپ کو مل گئی۔ آپ نے بنی سالم کے بھائی مالک ابن دخشم کو بلایا اور معن ابن عدی یا ان کے بھائی عامر ابن عدی غرض ان دونوں کو بلایا اور فرمایا کہ تم دونوں ان ظالموں کی مسجد کی طرف جاؤ اور اس کو منہدم کر دو، یعنی گرا ڈالو اور جلا ڈالو۔ یہ دونوں فوراً گئے اور بنی سالم بن عوف کے پاس آئے۔ یہ مالک ابن دخشم کے قبیلے کے لوگ تھے۔ اب مالک نے معن سے کہا ٹھہرو، میں اپنے لوگوں میں سے کسی کے پاس سے آگ لے آتا ہوں۔ اب مالک اپنے لوگوں میں آئے، درخت کی ایک بڑی سی لکڑی لی، اس کو سلگایا اور فوراً نکل کھڑے ہوئے۔ یہ دونوں مسجد پہنچے۔ مسجد میں یہ کفار موجود تھے، یعنی منافقین۔ ان دونوں نے مسجد کو جلا دیا اور اس کو گرا دیا۔ لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور قرآن کی یہ آیت المنافقین کے بارے میں نازل ہوئی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا۔ یہ لوگ جنہوں نے یہ مسجد بنائی 12 افراد تھے۔ خدام ابن خالد، اسی کے گھر سے مسجد شقاق کی راہ نکلتی ہے، اور ثعلبہ ابن حاطب بنی امیہ کے خادم، اور معتب ابن قشیر اور ابو حبیبہ ابن الازعر اور عباد ابن حنیف اور حارثہ ابن عامر اور اس کے دونوں بیٹے مجمع اور زید اور نبتل الحارث اور مخرج اور بجاد ابن عمران اور ودیعہ ابن ثابت اور ابو لبابہ کے قبیلے کے خادم، وہ لوگ جنہوں نے اس کو بنایا وہ قسمیں کھا کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو نیک ارادے سے اس کی بنا ڈالی ہے، ہمارے پیش نظر تو صرف لوگوں کی خیر خواہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یشہد انہم لکاذبون، کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی جو انہوں نے قصد کیا اور نیت رکھی ہے اس میں جھوٹے ہیں۔ محض اس مقصد سے مسجد بنائی ہے کہ مسجد قباء کو ضرر پہنچائیں اور کفر کی اشاعت کریں، مسلمانوں میں تفریق ڈال دیں، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے لڑنے کی خاطر کمین گاہیں بنائے رکھیں، جہاں ان کے مشورے اور کونسل ہوا کرے۔ وہ شخص ہے ابو عامر فاسق جس کو راہب سمجھا جاتا ہے، اللہ اس پر لعنت کرے۔ اور اللہ کا فرمان لا تقم فیہ ابدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نماز پڑھنے سے ممانعت فرما دی۔ نماز نہ پڑھنے میں ان کی تابع ان کی امت بھی ہے، چنانچہ مسلمانوں کو بھی تاکید ہے کہ کبھی اس میں نماز نہ پڑھیں۔ پھر مسجد قباء میں نماز پڑھنے پر ابھارا۔ مسجد قباء کی بنیاد شروع ہی سے تقوی پر ڈالی گئی ہے۔ تقوی اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں۔ یہاں مسلمان مل بیٹھتے ہیں، دینی مشورے کرتے ہیں، اور یہ اسلام اور اہل اسلام کی پناہ کی جگہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ مسجد قباء جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی، پہلے ہی روز سے آپ اے نبی زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ اس میں نماز پڑھیں، اور سیاق عبارت مسجد قباء سے متعلق ہے۔ اسی لیے سنن ترمذی میں ہے کہ نبی نے فرمایا مسجد قباء میں نماز پڑھنا ایک عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ نیز صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی نے مسجد قباء کی طرف سوار ہو کر بھی جایا کرتے اور پیدل بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد قباء بنوائی تو آپ کی سب سے پہلے تشریف آوری بنی عامر ابن عوف کے پاس تھی، اور جہت قبلہ جبرائیل علیہ السلام نے معین کی تھی، فاللہ اعلم۔ ابو داؤد رحمہ اللہ نے بالاسناد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ پانی سے طہارت کرتے تھے، چنانچہ ان کی تعریف میں یہ آیت اتری ہے۔ ابن خزیمہ نے اپنی کتاب حدیث میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے عویم ابن ساعدہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہاری کس طہارت کی تعریف اللہ پاک نے کی ہے؟ تو کہا کہ ہم طہارت کرنے میں پانی استعمال کرتے ہیں۔ ابن جریر نے کہا کہ آیت فیہ رجال یحبون یتطہروا واللہ یحب المطہرین جو اتری ہے وہ حاجت کے بعد پانی سے دھونے والوں کی شان میں ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ بالاسناد مسند احمد میں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی بہت اچھی تعریف کی ہے، وہ کیا ہے؟ تو کہا ہے اللہ کے رسول ہم نے تو آیت میں پانی سے طہارت کے احکام پائے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے پھر بالا اسناد سے مسند احمد میں روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 آدمیوں نے اس بارے میں اختلاف کیا کہ اس خصوصیت والی مسجد کون سی ہے، تو ایک نے کہا کہ وہ مسجد نبوی ہے اور دوسرے نے کہا کہ وہ مسجد قباء ہے۔ یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے تحقیق کی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس سے یہی میری مسجد یعنی مسجد نبوی مراد ہے۔ امام احمد نے پھر بالا اسناد روایت کی ہے کہ وہ 2 آدمی اس خصوصیت والی مسجد کے بارے میں مختلف الرائے تھے،
ایک مسجد قباء کو دوسرا مسجد نبوی کو بتا رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد تقوی یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی ہے۔ پھر اس کے بعد کئی حدیثیں اسی مضمون کی وارد ہیں۔ چنانچہ مسند احمد اور صحیح مسلم میں ہے کہ حمید الخراط المدنی نے ابو سلمہ سے پوچھا کہ تم نے اپنے والد سے مسجد تقوی کے بارے میں کیا سنا، یعنی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، کون سی مسجد ہے؟ تو کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، اے اللہ کے نبی، مسجد تقوی یعنی تقوی کی بنیاد پر بنائی جانے والی مسجد کون سی ہے؟ تو رسول اللہ نے مٹھی بھر کنکریاں زمین سے اٹھائیں اور انہیں زمین پر مار کر کہا کہ وہ یہی مسجد ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے صحن میں اپنی بیوی کے ایک کمرے میں تشریف فرما تھے، مراد آپ کی مسجد نبوی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو مسلم نے بالاسناد حمید الخراط سے روایت کیا ہے کہ خلف اور سلف کی ایک جماعت اسی بات کی قائل ہے کہ وہ مسجد نبوی ہے، اور عمر بن الخطاب اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی یہی روایت ہے۔ اور لمسجد اسس والی آیت پاک اس بات کی دلیل ہے کہ پرانی مسجدوں میں جن کی اول بنیاد اللہ کی عبادت پر اٹھائی گئی ہے، نماز پڑھنا مستحب ہے، اور اس استحباب کی بھی دلیل ہے کہ جماعت صالحین اور عمل کرنے والے عبادت گزاروں کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور وضو باقاعدہ طور پر مکمل کیا جائے، اور نماز میں میلے یا گندے کپڑوں سے بالکل پاک رہیں۔ چنانچہ مسند احمد اور سنن نسائی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ روم پڑھی۔ پڑھنے میں آپ کو کچھ شک سا ہو گیا۔ آپ جب واپس ہوئے تو فرمایا، قرآن پڑھنے میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، دیکھو تم میں بعض لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن وضو اچھی طرح نہیں کرتے، بس جو ہمارے ساتھ نماز پڑھنا چاہے اس کو چاہیے کہ وضو کامل کیا کرے، وضو میں کوئی خرابی نہ کرنے پائے۔ ذوالکلاء سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے یہ ہدایت فرمائی تھی۔ یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حسن طہارت قیام فی العبادہ میں آسانی پیدا کرتا ہے، یعنی اچھی طرح پاکی اختیار کرنا اچھی طرح عبادت کرنے میں معاون اور مددگار چیز ہے، اور عبادت کی تتمیم و تکمیل میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ نے اللہ کے قول واللہ یحب المطہرین کے بارے میں کہا کہ پانی سے طہارت کرنا تو بے شک بہت اچھی بات ہے، لیکن آیت میں اللہ تعالیٰ جس طہارت کی تعریف فرما رہے ہیں وہ گناہوں سے اپنے کو پاک رکھنے والے لوگ ہیں۔ اعمش رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس طہارت سے مراد گناہوں سے توبہ اور شرک سے پاکیزگی ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے کہا کہ اللہ نے جو تمہاری طہارت کی تعریف کی ہے وہ کیسی طہارت ہے؟ تو کہا کہ ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ حافظ ابو بکر بزار نے بالاسناد ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہ آیت اہل قباء کے بارے میں اتری ہے، اور جب آپ نے ان سے سوال کیا تھا تو کہا تھا کہ ہم پہلے ڈھیلا لیتے ہیں پھر پانی سے دھوتے ہیں۔ اس کو بزار رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس کو صرف محمد بن عبد العزیز نے اور ان سے ان کے بیٹے نے روایت کی ہے۔ میں نے یہاں یہ تصریح اس لیے کر دی کہ یہ چیز اگرچہ فقہا میں مشہور ہے لیکن اکثر محدثین متاخرین اس کو معروف تسلیم نہیں کرتے، واللہ اعلم۔